السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وقال علیہ الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاخیر پر معذرت، یہ ایسی تاخیر تھی جو میرے بس میں نہیں تھی، تو انشاءاللہ اللہ بھی نہیں پکڑے گا، تو کیا کہتے ہیں، آپ بھی چشم پوشی سے کام لیں۔ عید قربان سے پہلے بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عید قربان سے پہلے ہماری بات جو چل رہی تھی، چار نشستیں ہوئی، تین یا چار نشستیں ہو چکی ہیں صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پہ، وہی سلسلہ میں دوبارہ جوڑ رہا ہوں۔ ہماری بات انما الاعمال بالنیات پر ہو چکی تھی، اور وانما لامرئ ما نوی پہ بات ہو رہی تھی کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، بس، یعنی انسان کی اصل دولت اس کی نیت، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ وانما لامرئ ما نوی، انسان کی اصل دولت اس کی نیت ہے۔ نیت سے سب کچھ پھوٹتا ہے، نیت کے سرچشمے سے، اس چشمے سے سارا کچھ پھوٹتا ہے۔ شر بھی نیت سے پھوٹتا ہے اور خیر بھی نیت سے پھوٹتا ہے۔ اسی پہ میں چند احادیث ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تھوڑا سا میں اس کو تیزی سے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، انما یبعث الناس علی نیاتہم، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس حالت میں موت آئی ہے، تو جس حالت میں بھی موت آتی ہے، بندے کی کوئی نہ کوئی نیت تو ہوتی ہے نا، نعوذ باللہ شر کی، اللہ کرے خیر کی، چاہے بھلے بندہ عمل کرے نہ کرے، نیتوں کا گودام ہوتا ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ سے بڑھ کر صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے بعد بندے کے بارے میں بندے سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ تو نیتوں کا گودام ہوتا ہے پورا، میں نے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور کرنے اور نہ کرنے میں خیر شب سارے آ جاتے ہیں، حلال حرام سب کچھ آ جاتا ہے، جائز ناجائز سب کچھ آ جاتے ہیں، حلال، رشوت، زنا، بدکاری، گناہ، حج، طواف ہیں، سرخ منڈیاں تو سفید منڈیاں تو کالی منڈیاں، سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ بندہ تو نیتوں کا گودام ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بندے کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ کتنی خطرناک ترین بات ہے کہ بندے کو اس کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ خیر کی نیت ہوئی، اللہ کرے خیر پر ہی موت آئے، شر کی نیت ہوئی، کچھ کیا نہیں، نیت ہی کی، گلے پڑ گئی نا، نیت گلے پڑ گئی نا۔ اس لیے نیتوں کی خبر لیں کہ نہ جانے کس گلی میں شام ہو جائے۔ کب اسرائیل علیہ السلام کا نمائندہ پہنچے؟ اسرائیل خود نہیں پہنچتے، وہ انبیاء کا پروٹوکول تھا۔ ہم سمجھتے ہیں اسرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں۔ انبیاء کی روح کو قبض کر کے جنت کی فضاؤں میں لے جانا، یہ اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، یہ انبیاء کا پروٹوکول تھا۔ ہمارے لیے فرشتے آتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں جو نمائندے ہوتے ہیں، اب بس جیسے اعمال ہوں گے ویسے فرشتے ہوں گے، اللہ کرے اچھے فرشتے آ جائیں، لیکن جانے سے پہلے فرشتوں کا استقبال بتا دیتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ سمجھ آئی بات کی؟ یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے نیتوں کی خبر لیں، بہت نازک چیز ہے نیت، اور اسی سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے۔ لبرلز کو صرف موقع ملنا چاہیے، زلزلہ آ گیا، مصیبت آ گئی، کہیں فائرنگ ہو گئی، غلطی سے کوئی بندہ مر گیا، کہتا جی اس کی کیا غلطی تھی؟ جی زلزلے میں فلاں بندہ مر گیا، وہ تو بڑا نیک تھا، وہ کیوں مرا؟ کیا اللہ کوئی ظالم ہے؟ بڑے جوابات ہیں، یہ حدیث بھی اس کا جواب ہے۔ بلکہ غالب ایک صحابی نے غالباً اما عائشہ نے شاید سوال کیا تھا نبی علیہ السلام سے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کافی دن ہو گئے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جاتے، ویسے تو میں دیکھ کر آیا ہوں، یہ نہیں کہ میں زبانی آپ کے سامنے اٹھ کے آ جاتا ہوں،
باقاعدہ اللہ کے نبی سے یہ سوال ہوا تھا کہ کہیں ایسی چیز ہوتی لوگ بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ اللہ کے نبی نے یہی حدیث پڑھی تھی، انما یبعث الناس علی نیاتہم. یہ حدیث اس سوال کا جواب بھی ہے. لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی بستی کو مٹانے کا، وہاں اللہ کا نیک بندہ بھی ہے، تو وہ نیک بندہ نیک نیتی پہ ہی مرا ہے نا، اس کا اجر وہاں ملے گا. بندہ سڑک پہ جا رہا ہے، پولیس مقابلہ ہو رہا ہے، شکر ہے اب آج کل پولیس مقابلے نہیں ہو رہے ہیں، بٹی صاحب سو رہے ہیں ورنہ تھوڑا سا اور تبصرہ کر دیتا. تو شکر ہے آج کل پولیس مقابلے نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں تو اللہ کا احسان ہے، ورنہ کوئی راہگیر کو بھی لگ جائے پھر اس کا کیا گناہ. انما یبعث الناس علی نیاتہم. لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. بس دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے سوچیں، سوالات پیدا نہیں ہوتے ہیں. آپ ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ میرا بیٹر ہاف ہے. دنیا کا بیٹر ہاف آخرت ہے، دنیا کا بہترین جوڑا آخرت ہے. دنیا کے ساتھ آخرت کو نتھی کر کے سوچیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو خیر آگے چلتا ہوں، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا. میں تو بات آپ سے صرف نیت پہ کر رہا ہوں. تھوڑی سی یہ بات آ گئی، ویسے بھی لیٹ ہو چکا ہوں تو اس کا بھی کچھ کسر نکالنی اب انشاءاللہ. یہ تو ایک حدیث ہوئی. اگلی حدیث سنیے. جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بدو آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، الرجل یقاتل لیذکر. بندہ لڑتا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے. ویقاتل لیغنم. بندہ اس لیے جنگ لڑتا ہے کہ مال غنیمت حاصل کرے. ویقاتل لیرا مکانہ. بندہ اس لیے بھی لڑتا ہے کہ اس کی عزت کی واہ واہ ہو جائے. فمن فی سبیل اللہ. یا رسول اللہ ان میں سے کون اللہ کے راستے پر ہے؟ اب یہ جو چیزیں ذکر کی میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ بھی نیتوں کو دیکھتے ہوئے کہیں اللہ کے راستے پر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جامع ترین جواب دیا تاکہ سوال پیدا ہی نہ ہو، اعتراض ہی پیدا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل. جو اس لیے جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، سرحدوں میں صف باندھ کے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ بلند ہو جائے، وہی فی سبیل اللہ ہے، وہی اللہ کے راستے میں لڑ رہا. لا الہ الا اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے نیت. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث بھی فرمائی. وہ کیا؟ من قتل قتیلا فلہ سلبہ. میدان جہاد میں کوئی کسی کو دشمن کو قتل کرتا ہے نا، تو دشمن جس دشمن کو قتل کرے اس کا سارا چھینا ہوا مال قاتل کا ہے. من قتل قتیلا فلہ سلبہ. کوئی مجاہد میدان جہاد میں جس دشمن کو قتل کرتا ہے، مقتول کا سارا سامان جو اس قاتل کے اوپر ہے، جو اس مقتول کے اوپر ہے، وہ قاتل کا ہے. کیا ضابطہ آپ نے بیان فرما دیا. اس ضابطے کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن اس ضابطے پر غور کریں ذرا. کیا اس میں ترغیب نہیں ہے قتل کرنے کی، جہاد کرنے کی، لڑنے کی؟ تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ بندہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہا ہے؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں، تم جس کو قتل کرو گے اس سے چھینا اس کا مال تمہارا ہے، قاتل کو کہا. یہ ترغیب ہے. تو کیا مطلب؟ صرف نیتوں کو نہ سنائیں دوسروں کو، بھائی آپ ماشاءاللہ اچھی نیت کریں، خود کرسی پہ بیٹھ کر لاکھوں کمائیں، علماء کی باری آئے حضرت نیت بڑی اچھی کریں نا. آپ تو دنیا کے لیے کیوں آپ درس دیتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، امامت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. آپ تو دین کے لیے کام کریں نا. تو جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے وہاں نعوذ باللہ کوئی دین مرا ہوا، وہاں بھی تو دین ہے نا. بیٹھ کر حاتم تائی بنو، سب کو مفت تقسیم کرو، کیوں نفع لیتے ہو؟ نیتیں اپنی جگہ درست، لیکن اجر بھی ضائع کسی کا، دنیاوی اجر بھی اللہ کے نبی نے ضائع نہیں کیا. یہاں ضابطہ بتا دیا ہے. اور یہ جو ہے نا بس حضرت آپ نیت ٹھیک کریں، اس کا سارا نزل علماء کے اوپر گرتا ہے، اور علماء یتیم بیٹھے ہوتے ہیں. میں ایسا نہیں ہوں، میرا کوئی دنیاوی حق مارے گا خدا کی قسم میں چھین کے لوں گا، میرے بس میں ہوا.
یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت نیت ٹھیک کرو. حضرت پھر آپ بھی اپنی نیت ٹھیک کریں. کرسی پہ بیٹھ کر سب کو مفت بانٹے, صرف میں بیٹھا ہوا ہوں. غلط بات ہے یہ. اللہ کے نبی کی زندگی میں اعتدال تھا. اور آپ اندازہ کر لیں, انشاءاللہ معاش نبوی پہ بات کریں گے تو وہاں میں کھل پہ کے بات کروں گا. یہ 5-6 مہینوں سے میرا ارادہ ہے کہ میں نبوی معاش پہ بات کروں, اس کا مجھے موقع نہیں مل رہا, لیکن چونکہ اچانک یہ حدیث آ گئی تو میں جوڑ کے آپ کو بات کر رہا ہوں. مال جہاد میں سے خمس جو ہے 5واں حصہ وہ کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول کا. 5 حصوں میں سے مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے تھے, 4 مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے, 1 اللہ کے رسول کی ملکیت میں آ جاتا تھا. اور اس کی پھر تفصیلات الگ ہیں, وہ بتاؤں گا. لیکن اللہ نے اپنے رسول کی ملکیت میں 5واں حصہ دے کے بتا دیا جو دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے معیشت کا. ہم جتنی نسوار استعمال کرتے ہیں نا 30 دن میں یا سگریٹ, ہم مولوی کو وہ نسوار کی قیمت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. حضرت نہیں, آپ تو اللہ والے ہیں, تو آپ شیطان والے ہیں خدا کی. اور یہ علماء بھی بیچارے یتیم مسکین بن کر نہیں کوئی مجھے غلط نیت نہ کہ بیٹھے رہتے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علماء کی بہت بڑی تعداد کی اولاد جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آتی. کہتے ہیں ہمارا ابا اتنا بڑا شیخ القرآن شیخ الحدیث, گھر میں ایک روٹی کھانے کو نہیں, تو میں کلرک کی کیوں نہ بنوں عالم دین بننے سے؟ کوئی ہائی کورٹ کا کلرک بن جاؤں گا, پیسے تو آئیں گے میرے پاس, وہ عالم دین نہیں بنتا. اور یہ کہانیاں ہمارے علاقوں میں اسی طرح سرحد میں سب سے زیادہ ہیں. کیوں؟ دسوار سے سگریٹ پھر بھی مہنگی ہوتی. یہاں کے لوگ سگریٹ جتنی تنخواہ دیتے ہیں, سرحد میں تو نسوار جتنی تنخواہ دیتے ہیں مولویوں کو. خدا کی قسم آپ جا کے دیکھ کر آئیں, حالت زار ہے ان لوگوں کی. مولوی پر سرحد میں جان دیں گے, مال نہیں دیتے. کتنی مال زیادہ قیمتی ہے. ہمارے علاقوں میں علماء پر جان دیتے ہیں, مال نہیں دیتے. یہ دیکھیں آپ. تو خیر یہاں بات تھی, اللہ کے نبی فرماتے من قتل قتیلا فلہ صلب, جو قاتل کسی دشمن کو قتل کرے مقتول کا سارا مال قاتل کا. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا جو اللہ کے لیے لڑے وہی مجاہد ہے. تو اب ان دونوں چیزوں کو ملائیں تو نیتوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ. نیت درست رکھتے ہوئے دنیاوی اجر میں بھی کسی کی کمی, جو جس کا حق ہے اسے مل کے رہے گا. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی حدیث سے من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل, کوئی بندہ علم سیکھتا ہے اور وہ علم سیکھتا ہے جس سے اللہ کی رضا تلاش ہوتی ہے. یہاں مراد علم دین ہے, اور علم دین کی معاونت میں جو علوم ہوتے ہیں جیسے عربی گرامر ہو گئی, صرف, نحو, بلاغت اور چیزیں. بندہ وہ علم سیکھتا ہے جس سے اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے. اور لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا, لیکن وہ علم دین صرف اور صرف اس لیے سیکھتا ہے دنیا کی متاع حاصل ہو جائے, دنیا کا منصب حاصل ہو جائے, دنیا کی شہرت حاصل ہو جائے. اللہ کہتے ہیں لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ایسی حدیثیں پڑھ کے پھر بندہ ہل جاتا. پرانا واقعہ ہے نا, بادشاہ گیا کسی اپنی بڑی یونیورسٹی کے اندر جامعہ میں, پوچھتا گیا, وہاں بڑے بڑے صاحبزادے تھے, شہزادے پڑھ رہے تھے. بیس بدل کے گیا اور جا کے اس نے طلباء کے انٹرویو لینا شروع کر دیا. ایک کے پاس گیا, یار کہتا بیٹا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کسی نے کہا میرا باپ بہت بڑا قاضی ہے عدالت میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں, کل قاضی بنوں. کسی نے کیا, یعنی بڑے بڑے عہدے اسلامی سلطنت کے بتا دی کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا بس اس مدرسے کو بند کر دیتے ہیں, جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہی نہیں ہو رہا. یہاں تو سب ریاستی منصب پر براجمان ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ شہزادے, تو پھر یہ جامعہ کھولنے کا مطلب کیا؟ تو وزیر نے کہا ایک یہ طالب علم بھی رہتا ہے, اس سے بھی پوچھ لیں. اس نے کہا یہ غریب طالب علم کیا جواب دے گا؟ اس کا پوچھ ہی لیتے ہیں. تو بادشاہ اس کے پاس بھی چلا گیا. اب وہ اپنے مطالعے میں غرق ہے, سر ہی نہیں اٹھا رہا. سایہ پڑے گا بھائی کون ہو, پیچھے ہٹو.
اب میں مطالعے سے سر ہی نہیں اٹھا رہا. بارہ اس کی توجہ دلائی گئی تو بادشاہ فقیر کے بیس میں دیکھا, بیٹا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. بادشاہ نے کہا اس ایک بچے کی وجہ سے میں اس مدرسے کو بند نہیں کرتا, صرف اس ایک بچے کی وجہ سے. دنیا کے منصب تو چونگے میں مل جائیں گے, اللہ کی رضا ہو تو اللہ کی رضا کے ہوتے ہوئے اللہ کمی نہیں کرتے, رضا ہوتے ہوئے روزی بھی دیتے ہیں, رضا ہوتے ہوئے منصب بھی دیتے ہیں, رضا ہوتے ہوئے سب کچھ دے دیتے ہیں. لیکن جس نے مقصد ہی دنیا بنا لی, اللہ کی رضا کو فراموش کر دیا, تو اس کا تو پھر کوئی نہ دنیا میں ٹھکانہ نہ آخرت میں. دنیا میں تھوڑی بہت عیشی کر لے گا اگر ہو وہ بھی, وگرنہ کیا ملے. آگے چلتا ہوں, صرف مختصر احادیث ذکر کرتا چلتا ہوں. عن ابی کبشۃ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ابو کبشہ انماری ہیں, نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو 4 لوگوں کے لیے, یعنی دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, اور ٹٹولے دنیا میں 4 ہی قسم کے لوگ ہیں بس. عبد رزقہ اللہ مالا وعلما, ایک بندہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی ہے, علم بھی دیا. فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ, وہ اس دولت اور مال کے بارے میں اور علم کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے, اور اس دولت اور علم کو سامنے رکھتے ہوئے صلہ رحمی سے کام لیتا ہے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے. فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا, اللہ کا حق بھی فراموش نہیں کرتا, حقوق اللہ بھی, حقوق العباد بھی, صلہ رحمی بھی, متقی بھی, تقوی بھی. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ, ایسا بندہ سب سے اونچے مرتبے پر ہے, جس کے پاس علم کی دولت بھی ہے اور دنیا کی دولت بھی ہے, اور دونوں سے کام بھی صحیح لے رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. ایسے 2 بندوں کر حدیث میں کہا رشک کرنا چاہیے, ایسے بندے پر جس میں یہ دونوں چیزیں ہوں. لا الہ الا اللہ, یہ زیادہ رشک کے قابل ہے, وگرنہ ایک ہو پھر بھی نیت صحیح ہے وہ بھی قابل رشک ہے. آگے بات آ رہی ہے. اب دوسرا بندہ وعبد رزقہ اللہ مالا علما ولم یرزقہ مالا, دوسرا بندہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے لیکن مال نہیں دیا. لیکن فہو صادق النیہ, لیکن وہ نیت کا کھرا ہے, اور وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعلمت فیہ بعمل فلان, کاش میرے پاس بھی مال ہو. یہاں کاش کا لفظ آ رہا ہے. دیکھیں, حلال دولت کی تمنا کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے, یہ عین تقوی ہے اگر آپ کی نیت درست ہے. اور نیتوں کا حال کون جانتا؟ صرف اللہ. کہ کاش میرے پاس بھی مال ہو, علم تو ہے, کاش میرے پاس بھی مال ہو تو میں اس مال کو ایسے ہی خرچ کروں جیسے یہ بندہ متقی خرچ کر رہا ہے جس کے پاس علم بھی اور مال بھی. فَهُوَ بِنِيَّتِ, اور وہ اس کی نیت برابر قائم ہے, اس نیت کے مطابق وہ کوشش بھی کرتا ہے. ادھر علم ہے, ادھر مال بھی کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح میں اللہ کے راستے میں علم لٹا رہا ہوں مال بھی لٹاؤں, کوشش میں مصروف ہے لیکن مال ہاتھ نہیں آ رہا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ, ان دونوں کا اجر برابر ہے. جس کے پاس مال بھی ہے علم بھی ہے اس کا اجر, اور اس کا اجر جس کے پاس علم تو ہے مال نہیں لیکن نیک نیت ہے, کوشش کر رہا ہے ملے تو خرچ کروں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں کا اجر. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اتنی بات کافی ہے. تیسرا آدمی وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما, تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے دولت تو دی ہے لیکن علم نہیں دیا. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فہو یخبط فی مالہ بغیر علم, وہ اپنے مال کے اندر بغیر کسی علم کے خبط میں مبتلا ہے, غلط روش اختیار کر رہا ہے اپنے مال کے بارے میں. مال کے بارے میں غلط روش کی 1000 قسمیں ہیں. ایک بندہ کہتا میں حلال کما رہا ہوں, ماشاءاللہ جی میں اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہوں, لیکن دین کا موقع ہے ٹکا اس کی جیب سے نہیں نکلتا, یا نکلتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی کیا غلط روش ہے؟ غلط روش یہ نہیں ہے آپ صرف اپنے بچوں پر خرچ کریں, جہاں دین کا تقاضا ہو وہاں خرچ نہ کریں. اللہ ایسے شخص کو بخیل قرار دیتے ہیں جو اپنے بچوں پر تو خرچ کرتا ہے لیکن دین پر خرچ. یہاں لوگ اس کو حاتم تائی سمجھتے ہیں جو حلال مال کما کے بچوں پر خرچ کرتا ہے, آرام سے بیٹھا ہوتا ہے, جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہاں بھی 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے, اللہ اسے اچھا نہیں سمجھتے. اللہ کہتے ہیں یہ تو اپنا پیٹ پال رہا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, یہ تو فطرت ہے, یہ تو نیچر ہے, میرے لیے کیا کر رہا ہے یہ.
وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، وہ اب اس مال کی وجہ سے غلط روش میں مبتلا ہے. لا یتقی فیہ ربہ، وہ اس سلسلے میں مال کے بارے میں ڈرتا بھی نہیں اللہ سے. ولا یصل فیہ رحمہ، اس مال میں وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا. ولا یعلم للہ فیہ حقہ، اللہ کے حق کو بھی نہیں جانتا، مال کے حوالے سے نہیں ادا کرتا، اللہ کے حق کو بھی فراموش، بندوں کے حق بھی فراموش، اور مال کی وجہ سے غیر متقی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہذا باخبث المنازل، یہ سب سے بدترین مرتبے پر ہے، یعنی سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین. اب چوتھا شخص وعبد، وہ چوتھا بندہ وہ ہے لم یرزقہ مالا ولا علما، اور تیسرا بندہ وہ، چوتھا بندہ وہ ہے اللہ نے نہ جسے مال دیا نہ علم دیا، دونوں سے محروم رکھا. لیکن ذرا اس کے دماغ کا خبط تو دیکھو، کہتا لو ان لی مالا لعلمت فیہ بعمل فلان، کاش میرے پاس مال ہو. وہ بندہ ہے نا بدمست خرمست، جو دولت کو اس طرح لٹا رہا ہے ہیجڑوں پر خرمستیاں کرتے ہوئے، کہتا میں بھی ایسے ہی کروں. صرف اس کی نیت ہے، نہ مال ہے نہ علم ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ فلاں قارون جس طرح پیسہ خرچ کر رہا ہے میں بھی کروں، فلاں فرعون جس طرح اپنا پیسہ لٹا رہا ہے میں بھی لٹاؤں. فہو بنیتی، برابر اس کی نیت اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اور وہ اس کی وجہ، نیت کی وجہ سے مال کو لینے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن مال آتا نہیں. فوزرہما سوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں کا گناہ کا بوجھ برابر ہے. ایک وہ جس کے پاس مال ہے غلط طریقے سے لٹا رہا ہے، ایک وہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، صرف بدنیتی ہے کہ میرے پاس، نیت خراب ہے کہ میرے پاس مال ہے میں اسی بے ایمان کی طرح لٹاؤں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں کا بوجھ برابر ہے. یہ ہیں 4 قسم کے لوگ دنیا کے اندر. بس ان میں سے 2 آئیڈیل ہیں، 2 پیروکار ہیں. ایک بہترین آئیڈیل ہے اور دوسرا اس بہترین آئیڈیل کا پیروکار ہے. ایک بدترین آئیڈیل ہے اور جو دوسرا ہے اس بدترین آئیڈیل کا. 2 پیروکار ہے، 2 آئیڈیل ہیں. میرے سمیت ہر بندہ دیکھے، وہ لوگوں کے لیے یہ پہلی بات ہے آئیڈیل بنا ہوا ہے کہ خود اس نے کسی کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے. پہلی دعا تو یہ کرنی چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو آئیڈیل بنائے، لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر تقویٰ کی روشنی حاصل کریں. یہ قرآن کریم میں دعا ہے، سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ مجھے متقین کا امام بنا دے کہ متقی لوگ مجھ سے آ کر ہدایت کی روشنی لیں. تو میرے سمیت ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے وہ پیروکار ہے کہ آئیڈیل ہے. یہ نہیں کہ ایک پیروکار ہے آئیڈیل بن ہی نہیں سکتا، خود ہی آئیڈیل بن کے کھڑا ہو جائے. وہ آئیڈل تو ہو سکتا ہے، آئیڈیل نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی بات؟ کہ وہ آئیڈل ہو سکتا ہے، آئیڈیل نہیں ہو سکتا. بھئی آئیڈیل کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ تو نہیں کہ ایک بندہ دین بیان کر رہا ہے اور آپ بھی منہ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں جی بس ٹھیک ہے میں بھی آئیڈیل بن گیا. ایسا تو نہیں ہوتا، اس کے تقاضے ہیں. کالا کوٹ پہن کے جو جیلی یہاں گھومتے تو کیسے پکڑے جاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے جیلی آئیڈیل نہ بنے. ہاں نہیں بنے تو کوشش کریں. پہلے یہ دیکھیے آپ پیروکار ہیں کہ آئیڈیل ہیں. اگر پیروکار ہے تو غلط آئیڈیل کے کردار کے پیروکار ہے کہ اچھے آئیڈیل کے، اچھے اس کے پیروکار ہیں. اگر آئیڈیل ہیں تو لوگوں کے لیے اچھے آئیڈیل بنے ہوں کہ غلط آئیڈیل بنے ہوں. یہ اپنا آپریشن خود کریں. میرے سمیت ہر بندہ، کسی کو نہ بتائے، میرے سمیت ہر بندہ اپنا آپریشن، اپنی سرجری خود کرے. وہ کہاں کھڑا ہے؟ وہ آئیڈیل ہے، غلط آئیڈیل ہے کہ صحیح آئیڈیل ہے. اس کی زندگی کے اثرات دوسروں پر اچھے مرتب ہو رہے ہیں، غلط مرتب ہو رہے ہیں. اس کی اولاد، اس کے شاگرد، اس کے ماتحت، اس کے دفتر والے، اس کی گلی والے، اس کے محلے والے، اس کے علاقے والے، اس کے ملک والے، اس کے ادارے والے اس سے اچھے اثرات لے رہے ہیں، برے اثرات لے رہے ہیں. وہ کس قسم کا آئیڈیل ہے؟ سوچے. اسی طرح وہ پیروکار ہے تو سوچے وہ کس کا پیروکار ہے. وہ کسی انڈین ایکٹر کا پیروکار ہے کہ وہ رسول اللہ کا پیروکار. میرے ایک عزیز رشتہ دار ہیں، جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا یا شاید میں لا کر رہا تھا اسلامک یونیورسٹی میں اس وقت، ہاں شاید میں لا کر رہا تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. اس ٹائم کی بات، میں ان کے گھر گیا تو وہ کسی سیاستدان سے مل کے آ رہا تھا. وہ میرا عزیز، وہ بڑے آیا جناب علی نیچے بیٹھ کے ہاتھ سے کھانے کے، جی آج میں نے ہاتھ سے کھانا نیچے بیٹھ کے.
اور فلاں سیاستدان کا نام لیا جی وہ آج ہاتھ سے کھا رہا تھا، انا للہ و انا راجعون. اس نے ہاتھ کی بیٹھنا غالباً بیٹھنے والی بات بھی تھی، بیٹھ کے ہاتھ سے کھانا سنت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. اس نے پیروکار، اس نے آئیڈیل کس کو بنا لیا؟ اندازہ کر لیں. اس کا مطلب وہ کوئی اور کام کرے گا تو یہ بھی کوئی اور. دیکھیں آپ پیروکار کس کے ہیں، ہر بندہ یہ دیکھے وہ پیروکار کس کا ہے. خواب دکھانے والوں کا پیروکار ہے یا حقیقت سے آشنا کرنے والوں کا پیروکار ہے؟ یہاں تو لوگ خواب دکھا کے گمراہ کر دیتے ہیں، دین سے ہٹا دیتے ہیں، کہانیاں سنا دیتے ہیں، جنت کی ضمانت دے دیتے ہیں. بس میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، چھوٹا موٹا ڈی ایچ اے میں ایک پلاٹ بھی دے دو، بدلے میں تمہیں جنت کا پلاٹ دے دوں گا. جو ڈی ایچ اے کا پلاٹ نہیں لے سکتا وہ جنت کا پلاٹ دے رہا آپ کو. جو پگ ڈنڈی پر چلتے ہوئے خود کو سنبھال نہیں سکتا وہ آپ کی تقدیر کا مالک بنا ہوا ہے. جو چاول کی پلیٹ کے اندر نیچے چھپی ہوئی بوٹی کو، ٹانگ کو پہچان نہیں سکتا وہ آپ کے سامنے آپ کی پوری تقدیر کو کھول کے رکھ دیتا ہے. انا للہ و انا راجعون. ایسے ڈرامہ بازوں سے اپنے دین کی حفاظت کریں. اور یہ سب ڈرامہ بازوں کی غلطی نہیں، آپ لوگوں کی غلطی ہے. آپ لوگ سبزی بھی میلی نہیں لیتے، باسی نہیں لیتے، فریش سبزی لیتے ہیں. دین کی بات آئے تو ہر خواب سنانے والے پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہے. اگر دنیا میں شارٹ کٹ ناکامی کا زینہ ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی ناکامی کی سیڑھی دین کے اندر شارٹ کٹ ہے. دنیا میں تو شارٹ کٹ پھر بھی چل جاتا ہے. بندہ 40 سال وکالت کر کے بعد میں اس کی ڈگری جھیلی نکل آتی ہے، بڑے بڑے کونسل کا ممبر بھی بنا ہوتا ہے. دنیا میں تو سارا کچھ چل جاتا ہے، دین میں نہیں چلتی یہ بات میری بھائی. لا الہ الا اللہ. اس لیے یہ دیکھیں آئیڈیل کون ہے آپ کا، پیروکار کس کے ہیں آپ آئیڈیل ہیں تو کیسے ہیں، آپ پیروکار ہیں تو کیسے ہیں. بس بات ہی ختم ہو گئی. اور پھر ایک بات کا اور خیال رکھیے گا، میں نے تو تھوڑا سا آج میں لیٹ ہوا، دوڑ لگانے کی کوشش کی لیکن دوڑ نہیں لگ رہی. اہم ترین حدیث میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں. یہ بھی آپ کا حق ہے کہ میں آپ کے سامنے کھل کے بات رکھوں. یہ دیکھیں آپ آئیڈیلزم میں کردار کس کا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں آئیڈیلزم کا کردار گھر سے باہر دیکھیں تو میڈیا کا ہے. میڈیا کس کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتا ہے؟ خدا کی قسم اس معاشرے کی حماقت اور کھوتے پن پر رونا آتا ہے، آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں بندے کے. یہ کیا کرے یار؟ آپ نے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے نا تو لائیں. ہم یہ نہیں کہتے ہمیں لائیں، اس کو لائیں، فلاں کو لائیں، کسی مولوی کو لائیں، کسی صوفی کو لائیں، کسی عالم کو لائیں، کسی مرشد صاحب. نہ، دنیا ہی کے شعبے کے جو ٹاپ لیول پر انہی کو لے کر آ جاؤ، ہم راضی ہیں. بہترین ڈاکٹر کو لے کر آ جائیں، بہترین انجینئر کو لے کر آ جائیں، بہترین قانوندان کو لے کر آئیں، بہترین قاضی کو لے کر آ جائیں، بہترین جج کو لے کر آ جائیں، بہترین وکیل کو لے کر آ جائیں. ان لوگوں کو آئیڈیل کے طور پر پیش کریں، ان کو میڈیا میں لائیں تاکہ لوگ ان کو آئیڈیل بنا کے ان کے پیچھے چلیں. جس نے آپ کو ایٹم بم دیا اس کو تو آپ نے سڑکوں پہ نچایا ہے، اسے آپ نے سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا. جو آپ کو دن رات ننگی فلمیں دکھاتے ہیں وہ میرے اور آپ کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. جو دن رات ایک گیند اوپر کر کے اس پر اتنا سا سوٹا ہوتا ہے اس سے بال مار کے باؤنڈری سے باہر کرتے ہیں، ان کی سالانہ تنخواہ کو دیکھو، خدا کی قسم بندہ حیران رہ جاتا ہے. ان کی سالانہ تنخواہیں ماہانہ کے سالانہ ماہانہ 32 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ قوم کو سبق کیا دے رہے ہیں؟ بس مجھے یہ بتائیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ چھوٹا سا سوٹا ہوتا ہے، چھوٹا سا، اس پر جو گیند سے باؤنڈری پار کر دے وہ آپ کا ہیرو. جو کبھی سکول کیا نہیں، سکول میں بستے چھوڑ کے باہر گراؤنڈ میں کھیلتا رہا، ساری عمر اپنی برباد کی. لاکھوں جو برباد نوجوان ہیں ان میں سے 11 کو گرین کیپ میں لیا، آپ نے اس کو آئیڈیل بنا لیا. خدا کا خوف کریں بھائی. کوئی کسی پڑھے لکھے کو آئیڈیل بناؤ بھائی، اس کے پیچھے چلیں. آپ کسی بہت بڑے سائنٹسٹ کو سامنے لائیں، اس کو آئیڈیل بنائیں. کسی بہت بڑے دانشور اور مفکر کو سامنے لائیں، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، اس کو آئیڈیل بنائیں، اس کے پیچھے چلیں. یہاں آئیڈیل کس کو بنایا جاتا ہے؟ یہاں تمغہ صدارت کس کو دیا جاتا ہے؟ جس نے ٹھمکے لگا کے پوری دنیا کے اندر فحاشی پھیلائی ہوتی، تمغہ اس کو ملتا ہے. تمغہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دے، تمغہ دینے کا پھر مطلب کیا ہے؟ تاکہ یہ اور لگائے اور فحاشی کرے. آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نا، اور کیا کریں؟ سیدھی سیدھی بات ہے بھائی. میرا تو جی چاہتا ہے غیر پارلیمانی لفظ استعمال کروں یہاں بیٹھ کر،
اگرچہ وہ غیر پارلیمانی نہیں ہوں گے لیکن ڈکشنری کے عین مطابق ہوں گے. یہاں بھی یہ بڑی عجیب بات ہے, جو جس منصب کا ہے اس منصب کا نام لیا جائے اگلا ناراض ہو جاتا ہے. مطلب یہاں عجیب بات ہے, جو ایک نمبر کا فحاش ہے, بدکار ہے, زیناکار ہے, اور پورے معاشرے کے اندر وہ فحاشی اور بدکاری پھیلا رہا ہے, اس کا اصل نام لے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, یہ تو جی آپ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں. بھائی یہ لفظ بنا ہی اس کے لیے, غلط لفظ کہاں سے آ گیا؟ لیکن معاشرہ اتنا اوپر جا چکا ہے کہ میں بھی وضاحتیں کر رہا ہوں, نام میں بھی نہیں لے رہا. دیکھو نا معاشرے کا پریشر دیکھیں کہ میں بھی وضاحتیں کر رہا ہوں, نام نہیں لے رہا. ویسا میں آسانی سے پریشر نہیں لیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو معاشرے میں آپ آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ یہ میڈیا آئیڈیل بنا کے پیش کرتا ہے. آپ کا بہت بڑا مفکر دانشور فوت ہو جائے, میڈیا صم بکم عمی فہم لا یعقلون, اندھا گونگا بہرا لولا لنگڑا, میڈیا کو خبر ہی نہیں ہوتی اس دنیا سے کون چلا گیا. او ایک بندے جس نے اپنا نام بھی ہندوانہ رکھا, 60-70 سال تک وہ پورے معاشرے کے اندر فحاشی اور بدکاری پھیلاتا رہا, وہ مر جائے پورا میڈیا روتا ہے, پورا میڈیا روتا ہے. ماشاءاللہ جی پشاور کے اس کے گھر کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ ورثہ. لکھ لعنت ایسے ورثے کے اوپر. صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں, جن لوگوں نے ہماری نسلوں کی زندگیوں سے کھیلا. یہاں کئی ایسے ماں باپ بیٹھے ہوں گے, اللہ کرے ایسے ماں باپ نہ ہوں, جن کے بچے اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ فلمیں زیادہ دیکھتے تھے, جن کے بچے اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ سکول میں بستہ چھوڑ کے گراؤنڈ جاتے تھے. یا ایسے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جو اس لیے نہیں پڑھ سکے, پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا تھا تو وہ سکول نہیں جاتے تھے. خود میرے ساتھ ایسے پڑھنے والے تھے, استاد مار مار کے دمبا بناتے تھے, لیکن پاک انڈیا کا میچ انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم نے کلاس میں آنا ہی نہیں ہے. پھر ہمارے ٹیچر نے ایسوں کا نام جو کلاس میں صحیح نہیں ہوتے تھے شہنشاہ رکھا ہوا تھا. شہنشاہ. ایک ایسا ٹائم آیا تھا ہمارے ٹیچر کچھ کہتے ہی نہیں تھے جو کلاس میں کوئی رزلٹ نہیں دکھاتا تھا, وہ کہتے تم کلاس کے آخر میں جا کے بیٹھ جاؤ, کہتے یہ ہمارے شہنشاہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خدا کے لیے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ آپ کس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے کس کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہے ہیں. 100 چینل گھروں کے اندر کھلے ہوئے ہیں. ماں باپ کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں. چلے جی آپ نے کوئی نیوز دیکھنی بھی, آج تو نیوز بھی فحاشی سے خالی نہیں ہے, کم سے کم وہ آپ کے سامنے بیٹھے. 100 چینل کھلے ہوئے ہیں, بھلے بچے کیا کہتے ہیں رات گئے تک دیکھیں, ان کے ہاتھ میں موبائل ہیں, کوئی سنسرشپ نہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں, بھلے وہ رات گئے تک اس موبائل کے اوپر بیٹھے رہیں. اس موبائل پہ تو جہاں کعبۃ اللہ نظر آتا ہے نیچے سے کچھ اور بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آئیڈیل جو ہم بنا کے پیش کرتے ہیں اس میں بہت بڑا کردار ہمارے اس دجال میڈیا کا ہے. لا الہ الا اللہ. اس دجال میڈیا کا کردار, اسی دجال میڈیا کا کردار ہے کہ میرا جسم میری مرضی والوں کو اہمیت ملی اور ہماری نوجوان بچیوں کو ہمت ملی. اسی میڈیا نے میرا جسم میری مرضی کے سلوگن کو تقویت پہنچائی, اور اسی تقویت پہنچانے کی وجہ سے ہماری ماں بہنوں کو ہمت ملی. اس معاشرے کی ہر ماں میری ماں ہے, اس معاشرے کی ہر بہن میری بہن ہے, چاہے وہ گمراہ ہی کیوں نہیں ہے, تو میری بہن نا, ہے تو میری ماں نا, چاہے وہ گمراہ ہے چاہے وہ صحیح ہے تو میری اس معاشرے کی بہن میری بہن ہے, اس معاشرے کی ماں میری ماں ہے. اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں کیا ہوا, ایک سابق سفیر کی بیٹی نے بیچاری نے کیا کیا. دونوں کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, دونوں کی دوستی کا دونوں گھرانوں کو پتا, سب کچھ. 18 جولائی کو غائب ہوتی ہے, 20 جولائی کو ہولناک طریقے سے قتل ہوتی ہے, سب کچھ آپ کے سامنے. تو یہ میرا جسم میری مرضی اور کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر بات کی جاتی ہے تو بات کرنے کو بھی لوگ گالیاں دیتے جی اس پر بات کیوں ہو رہی ہے. اس لیے اپنے گھروں کی خبر لیں, اس میڈیا کو کنٹرول کریں جو شیطانوں کو آئیڈیل بنا کے میرے اور آپ کی نسل کے سامنے پیش کر رہا ہے. الحمدللہ ہم ایک میچور ایج کے اندر ہیں, جو ٹین ایج کے اندر ہے وہ ان باتوں کو کم سمجھتے ہیں, وہ ہولناک نتائج سے آگاہ نہیں ہے.
اپنے بچوں پر نظر رکھیں وہ کس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، خود پر بھی نظر رکھیں کہ آپ شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے بچوں کو کے سامنے کن کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں ملازمت پر، آپ گھر سے نکلتے ہیں تجارت پر، آپ گھر سے نکلتے ہیں کسی اور کام پہ، 100 چینل پیچھے کھلے ہوئے ہیں، بچے وہاں بیٹھ کر چینلز دیکھتے ہیں۔ آج کل کے کارٹون بھی فحاشی سے خالی نہیں، مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ آج کل کے کارٹون بھی فحاشی سے خالی نہیں ہے۔ اب وہ 100 چینل، کوئی روک تھام نہیں، ہاتھ میں موبائل، کوئی روک تھام نہیں۔ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے آئیڈیل کون بنے گا، مجھے صرف یہ بتائیں۔ الحمدللہ میرے گھر میں کیبل نہیں ہے اور بچے چھوٹے ہیں تو ہاتھ میں موبائل بھی نہیں، اور الحمدللہ ارادہ یہی کیا ہے کہ جب تک وہ اپنے گھر کے نہ ہو جائے موبائل لے کے نہیں دینا۔ لیکن میں نے چند دن دیکھا میرا بیٹا ارتغل بنا ہوا تھا، میں حیران، نہ میرے گھر میں کیبل نہ ان کے ہاتھ میں موبائل، یہ بے ایمان ارتغل کہاں سے بن گئی ہے؟ اور میں نے پوچھا تو گھر میں وہ مہمان آئے ہوئے تھے جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی، تو اس دوران جب بعد میں کافی دن گزر گئے، مہمان تو مہینے 2 مہینے بھی رہے بعد میں، تو وہ موبائل میں کوئی ارتغل انہوں نے دیکھا تو وہ پورا ارتغل بنا ہوا تھا جی۔ یعنی ایک کس کا یہ اثر، یہ کہ بچہ پورا اثر لے رہا ہے۔ چلو شکر ارتغل بنا، کچھ اور تو نہیں بنا۔ اور جنہوں نے دن رات ڈرامے دیکھنے، وہ کیا بنیں گے مجھے بتائیں، وہ کیا بننا پسند کریں گے، مجھے صرف یہ بتائیں، وہ کیا بننا پسند کریں گے؟ آپ کا میڈیا آئیڈیل بنا کے پیش کر رہا ہے، میرا اور آپ کا رویہ شعوری غیر شعوری طور پر بچوں کے سامنے آئیڈیلز کو لا رہا ہے۔ آپ کے گھر کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں؟ آپ کے گھر میں تعریف کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں تنقید کن لوگوں پر ہوتی ہے؟ بس جن کی تعریف ہوتی وہ آپ کے بچوں کے آئیڈیل ہیں، جن پر تنقید ہوتی وہ آپ کے بچوں کے دشمن ہیں۔ میں خود نامی گرامی شخصیت کو جانتا ہوں جو صرف 5 وقت کی نمازی نہیں، تہجد گزار، لیکن ان بیچاروں کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے، وہ جب بھی بیٹھتے ہیں دینداروں پہ تنقید کرتے ہیں، حالانکہ خود 1 نمبر کے دیندار ہیں، وہ مسجد کے متولی بھی ہیں، مسجد بھی چلاتے ہیں، بہت بڑی سرکاری شخصیت بھی رہی ہے، سب کچھ ہیں، لیکن ان کے اندر ایک کمزوری ہے، وہ جب بیٹھتے ہیں دینداروں پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے، مولوی کے نام سے تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ میری سب ملاقات ہوتی، کہتے ہیں بس یہ ایکسیپشنل کیس ہے، مجھے وہ الگ کر دیتے ہیں۔ میری حیثیت کیا ہے بھائی وہ مجھے الگ کر دیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میں نے ان کے گھر کے بعض افراد کے اندر یہ چیز دیکھی کہ وہ دینداروں کے دشمن ہیں، وہ دینداروں کے دشمن ہیں۔ یہ میں نے خود نوٹ کیا، مشاہدہ کیا۔ آپ کے گھر میں جس کی تعریف ہوتی ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے آئیڈیل ہے، آپ کے گھر پہ جس پہ تنقید ہوتی ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے دشمن ہے۔ ان چیزوں پہ غور کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ حدیث ویسے بیان نہیں فرمائی کہ دنیا میں 4 ہی قسم کے لوگ ہیں، 2 آئیڈیل ہیں، 2 پیروکار ہیں۔ ایک بہترین آئیڈیل ہے، اس کا پیروکار بہترین ہوتا ہے، ایک بدترین آئیڈیل ہے، اس کا پیروکار بدترین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جامع کمالات سے نوازا تھا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، میری بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر پورا سمندر موجزن ہوتا ہے۔ میں اسی حدیث کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں، خدا کی قسم، کہ اللہ کے نبی نے کس طرح پوری دنیا کی تصویر پیش کر دی۔ دنیا میں 4 ہی قسم کے لوگ ہیں بس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔